بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے دین کی باتیں پوچھو، لیکن لوگوں کے اندر ادب و تعظیم کی وجہ سے اس درجے ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ عام طور پر پوچھتے نہیں تھے، اور ہر ایک کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی پوچھنے والا آئے اور پوچھے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مستفید ہو۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا یعنی مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر اس نے کہا، آپ نے ٹھیک بتایا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے خدا کی مشیت اور اس کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بات پوچھی کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اس سے ناواقف ہو اسی طرح میں بھی اس کے آنے کے مقررہ وقت سے ناواقف ہوں، البتہ میں تمہیں اس کے آنے کی علامتیں بتا سکتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے مالک کی ماں بن گئی ہے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، اور یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جب تم دیکھو ننگے پیر چلنے والوں کو، ننگے جسم رکھنے والوں کو، جو بہرے اور گونگے ہیں، ان کے ہاتھ میں زمین کا اقتدار آ گیا ہے، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور جب تم مویشیوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہو، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ایمان کا لغوی معنی یقین اور اعتماد کے ہیں۔ جب اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، یعنی اللہ کے ہونے پر پورا یقین رکھنا، ملائکہ کو ماننا یعنی فرشتوں کو ماننا، بنا دیکھے فرشتوں کو ماننا، اور اللہ کی کتابوں کو ماننا، یعنی قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ پورا یقین رکھنا، اس پہ ایمان رکھنا، اور اس سے پہلے بھی توریت، انجیل، زبور اور کئی صحیفے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس پہ ایمان رکھنا، اور اللہ کے رسولوں کو ماننا، یعنی رسولوں کو یہ اللہ کے طرف سے آئے ہوئے رسول کر کے ماننا، اور مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ یعنی بہت سارے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، پھر سے ہم کیسے جی اٹھیں گے، اس طریقے سے گمان کرتے ہیں۔ جیسا ہم پہلے کچھ نہیں تھے پھر بھی ہم پیدا کیے گئے اور اتنے بڑے ہوئے اور ہمیں موت دیا گیا، اسی طریقے سے پھر سے ہمیں زندگی دی جائے گی، ہم مرنے کے بعد پھر سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس پہ ایمان لانا۔
اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جھاڑ کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے، یعنی انسان کو عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، اور جو مالدار ہوتے ہیں، جو غریبی میں زندگی گزارتے ہیں، جو صحت مند رہتے ہیں یا بیمار رہتے ہیں، خوشحال زندگی میں رہتے ہیں یا مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، چاہے جیسی بھی ہو، اللہ کی مشیت کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ یہ بات پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ہے ایمان۔ اور اسلام کے معنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نماز قائم کرنا، یعنی پنجگانہ نماز ادا کرتے رہنا، اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور رمضان کے روزے آئے تو اس میں روزے رکھ لینا، یہ سب ہے اسلام، یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اس میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، ہم خدا کو کسی کا دوسروں کا شریک بنائیں گے، یہ اپنی مرضی سے کچھ کریں گے، یا جی بولا تو نماز پڑھیں گے، جی چاہے تو زکوٰۃ دیں گے، جی چاہے تو رمضان کے روزے رکھیں گے، ایسا اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ جیسے اللہ کے احکامات ہیں ان سب کو پورا کرنا پڑے گا، خود کو اللہ کے حوالے کر دینا پڑے گا، چاہے ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو، جو بھی اللہ کے احکامات ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے۔ تیسرا سوال کا منشا یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا بہتر اور متقی بندہ کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حسن عمل اور حسن نیت کی دولت نہیں مل سکتی مگر اس صورت میں کہ آدمی پر ہر وقت یہ تصور چھا رہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے موجود ہے، یا پھر یہ سمجھے کہ خدا تو بہرحال اسے دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یا تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر جانے یا خدا کو اپنے پاس موجود ہونے کا یقین حاصل ہو، اس کے بغیر کسی کام میں حسن نہیں پیدا ہو سکتا۔ یعنی جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑیں گے تو یہ خیال رکھے کہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہیں، یہ خیال ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اتنا خیال نہیں رکھ سکتے تو یہ تو بھی سمجھے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس خیال سے ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو سکتا ہے، ہماری نماز اچھی ہو سکتی ہے، ہمارے روزہ اچھا ہو سکتا ہے، ہمارا خیرات کا طریقہ اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ تو سمجھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے ہم حاضری دے رہے ہیں، یا ہمیں اتنا تو بھی خیال رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے عمل میں حسن پیدا ہو سکتا ہے۔ عورت کے اپنے مالک کی والدہ ہونے کا مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان بن جائے گی، یعنی شوہر کی نافرمان کا مطلب ہے وہ غلط راستے پہ جائے گی، نافرمانی کرے گی، تو اس طریقے سے اس کا مطلب آ سکتا ہے۔ خادمہ اپنے مخدوم پر بڑائی جتانے لگے، یعنی لوگ اپنے مالک پر، اپنے آقا پر بڑائی جتانے لگیں گے، اور بیٹے اپنے باپ کے سر چڑھ جائیں گے، یعنی بیٹے اپنے باپ کو جواب دینے لگیں گے، ان کی عزت کرنا چھوڑیں گے۔ اس طریقے سے ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت و احترام سے عاری ہو جائیں گے اور چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ یہ ایک علامت۔ دوسری علامت یہ کہ تہذیب و شائستگی سے محروم اور عقل و فکر سے عاری لوگوں کے ہاتھ میں زمیں کا اقتدار آ جائے، یعنی ننگے پاؤں یا ننگے جسم چلنے والے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تہذیب اور ان کے اندر شائستگی نہیں رہے گی۔ ایسے لوگ اور چرواہے لوگ، ایسے لوگوں اور ان کے دل میں فکر نہیں ہوگی، عقل نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کے ذمے زمین کی اقتدار آ جائے گی، وہ زمین کے مالک بن جائیں گے۔ اور تیسری علامت یہ کہ پست ذہنت اور غریب لوگوں کے یہاں دولت کی کثرت ہو جائے، اور دولت کی یہ کثرت اونچی شاندار عمارتیں بنانے اور دوسروں سے اس میں فوقیت لے جانے میں صرف ہو، یعنی بھیڑ بکریوں کو چرانے والے پست ذہنت یعنی کم ہوشیار لوگ اور غریب لوگوں کے پاس کثرت سے مال اور دولت آ جائے گی،
اور وہ لوگ ایک دوسرے سے اس طریقے سے پوٹی پڑیں گے کہ تو ایک اسٹیئر ڈالا تو میں 2 اسٹیئر ڈالوں گا، تو ایک بلڈنگ بنایا تو میں 2 بلڈنگیں بناؤں گا، اس میں وہ اپنا مال خرچ کرنے لگیں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ جب یہ علامت پائی جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ رہا وقت کا تعین تو اسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی مقرر وقت جو ہے قیامت آنے کا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔